خبر میں خوش آمدید، میرے ساتھ آرمید بڑی صاحب طاہر ملک صاحب، میں ہوں سعید قاضی۔ کچھ خبریں ناظرین، صحافیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب کی گرفتاری، عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری کے بارے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اس سے ہم آغاز کریں گے اپنے آج کے پروگرام کا، اور تحریک انصاف کیا پھر اسمبلیوں میں واپس جا سکتی ہے؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے گورنمنٹ نے، وزیر داخلہ صاحب نے، کہ پری ڈائلاگ سٹیج پہ ہیں، تو کیا ٹی ٹی پی سے بات کرنی ہے ہم نے، اس پہ بات کریں گے۔ اور عالمی مارکیٹ میں تو پیٹرول مسلسل سستا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہمارے ہاں کیوں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سب پہ بات کریں گے۔ مگر بڑی صاحب، آغاز میں کرتا ہوں، یہ کل بڑا جو عمران ریاض خان والا ہم تو ایک دو دنوں سے دیکھ رہے ہیں، تو بڑی صاحب یہ اس سے کوئی، یہ تو سیلف ڈیفیٹنگ ہے بہت زیادہ، اس سے کوئی ایک آواز آپ بند کریں گے، اس کے حق میں آپ لاکھوں آوازیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ چل نکلی ہیں، تو یہ کون اس طرح کے مشورے دیتا ہے؟ اور انہوں نے اون بھی کر لیے پنجاب کے جو وزیر قانون ہیں جناب محمد احمد خان صاحب نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک احمد خان صاحب جو وزیر قانون ہیں، جو قانون کی دھچکیاں انہوں نے بگھیر دی ہیں نا، وہ ضیاء الحق بھی شرما گیا ہے۔ وہ یقیناً اس حکومت سے فون کر کے مشورہ لے گا، ظالموں صحافیوں نو انج دبائی دا سی۔ یہ عمران ریاض کی تصویر بول رہی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، شیب بھڑی ہوئی۔ آج یہ گرفتار ہو کے بھی جیت گیا ہم سب سے، ہم سب پیچھے رہ گئے۔ آج عمران ریاض دنیا میں جیت گیا، آپ کی حکومت ہار گئی۔ یاد رکھ لیں، جبر ظلم سے زبان نہیں دبائی جا سکتی۔ اسی عمران ریاض کو پرائم منسٹر صاحب بلاتے تھے، بریفنگ دیتے تھے، آپ کے حساس ادارے بریفنگ دیتے تھے۔ اگر کیا خدا نہ خواستہ یہ عراق کا ایجنٹ ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی ہے اس نے، پاکستان کے اداروں کی کوئی حد تک کی ہے اس نے، اس کا کیا قصور ہے؟ ایک اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اختلاف کریں، ہزار دفعہ کریں۔ آج جس تیزی سے یہ جیل میں گیا اور کہا کہ پکڑنا ہے پکڑ لو، یہ الفاظ کوئی مائیکا لال ہی کہہ سکتا ہے، یہ ہیجڑے نہیں کہہ سکتے۔ قاضی صاحب، میں کل رات جب یہ تھا، میں نے زندگی گزار دی ہے، 2-3 دفعہ بہت مار کھائی ہے جلسوں جلوسوں میں صحافیوں کے۔ میرا اتنا دل دکھا ہے کہ یار اس ملک سے ہم نے عشق کیا، اس پاک فوج سے عشق کیا، عشق، پیار نہیں، عشق کیا۔ اس کا صلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کو ہتھکڑیاں لگا کے، جیسے وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی سلامتی کا دشمن ہے، اس نے پاکستان کا آئین توڑ دیا، پاکستان کا قانون توڑ دیا۔ کیا ہے؟ اس نے کچھ لوگوں کو بے نقاب کیا، اس کی رائے ہے، ہو سکتا ہے اختلاف کرے۔ یہ آج اس کی گرفتاری پہ جشن منانے والوں، ماتم کرو اپنے آپ پر کہ تم مردہ ضمیر ہو، تم میں ضمیر نہیں، تم حق پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، تم جیت کے بھی ہار گئے، وہ گرفتار ہو کے بھی جیت گئے۔ دکھ ہے مجھے قاضی صاحب۔ اچھا بڑی صاحب، اس میں ایک اینگل اور ہے، ملک صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ نیچرلی ہم تو دیکھیں اس میں جو بڑی صاحب کے جذبات ہیں، بیشتر ہماری کمیونٹی کے یہی جذبات ہیں، اگر بڑی صاحب سے بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے بات کر، بات یہ ہے کہ جب حامد میر صاحب پر گولیاں چلیں، ہم سراپا احتجاج تھے، کنڈیم کیا۔ جب ابصار عالم صاحب کو گولی لگی، میرے کبھی زندگی میں میری ان سے ملاقات ہوئی نہیں، اور میرے خیال ہے شاید ہو بھی نہ، لیکن ہمارا دل یہاں پر بیٹھ کے، وہ ملک صاحب، کیا نام ہے سما والے ملک صاحب، کیا ندیم ملک صاحب کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بات ہوئی، ہم نے ان سے کوئی بات کی بغیر یہاں کہا کہ ہم نے، میں آج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ہم بغلے بجا رہے ہیں کہ کیا یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ جو ڈیوائیڈ آ گئی ہے صحافیوں کے اندر، کہ یار کیا ہم اس بات پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ کسی بندے کی جو فریڈم آف موومنٹ ہے، بغیر کسی ویزیبل کرائم کے اس کو مسدود کرنا، آپ کے میرے نظریات میں ملک صاحب زمین آسمان کا بود ہے، لیکن کیا آئی شوڈ بی ہیپی if you are being violated؟ بھائی صاحب، آپ نے 2 ایشوز کو اکٹھا کیا، میں اپنی بالکل رائے آپ کو دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان جیتا ہے، فری ایکسپریشن جیتا ہے۔ پاکستان کی جو میجورٹی ہے نا، ڈیفینیٹلی 5%، 10%، 20% اس کے خلاف ہوں گے، ان کا بھی آرگومنٹ ہے۔ میں اس کا بھی آرگومنٹ آپ کو دیتا ہوں۔ جس قانون کے تحت یہ گرفتار ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ قانون بنایا تھا کہ آپ فوج پہ تنقید نہیں کر سکتے، تو وہ آرگومنٹ اپنی جگہ۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی میجورٹی جو ہے، میں نے اتنا پاکستان میں فری ایکسپریشن کے لیے ہیلدی انوائرمنٹ نہیں دیکھی۔
میرے اپنے عمران سے چھوٹے بھائیوں کی طرح تعلق ہے، اگر اختلاف بھی ہے، میری پرسنالٹی بڑی ڈیفرنٹ اس سے، مگر میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں کہ عمران نے ون کیا پاکستان کو. عمران ریاض نے یہ ثابت کیا کہ آپ نے اپنا ایکسپریشن دلیری سے رکھنا ہے. میں نے بھی اس سے سیکھا، کیونکہ میں بھی کبھی کبھی مکاری کر جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کنسسٹنٹ ہے، اکثر کر جاتا ہوں، آپ تو گل سمجھا کرو نا. تو عمران ریاض کی جو میں نے خوبی دیکھی ہے، کنسسٹنٹ ہے پہلے دن سے، کیونکہ اسی کمروں میں ہمارے ساتھ بیٹھا رہا، پہلے دن سے وہ کہتا تھا میں اس پوزیشن پہ ہوں، یہ اسٹوڈیو میں نظر آ رہا میں اس پوزیشن پہ وہ قائم. اور میں نے اس کو جیل میں بھی دیکھا ہے. میں نے اتنا گلٹ فری اگریسو اپنا صافی جو میں نے جتنے بھی دیکھا ہے میرے سمیت، میں سمجھتا ہوں کنسسٹنٹ. اور پاکستان میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا، اس نے یہ ایک میسج دیا ہے کہ آپ جس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں اس پہ کھڑے رہیں. یہ میں اس کے لیے اس کی تعریف کروں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولی موقف جو ہے، ایک اصولی موقف یہ ہے کہ پھر جو روسوں نے کہا تھا کسی کو، یار کہ میں تم سے اختلاف کرتا ہوں، مگر یہ جو تمہارے مجھ سے اختلاف کرنے کا رائٹ ہے اس کے لیے میں جان بھی دینے کو تیار ہوں. تو کیا آج ہم کیا غاروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نظریاتی اختلاف کرنے والا اس کے ساتھ ہائی ہینڈڈنیس ہو رہی ہے؟ اور جو میرا دوست ہے ملک محمد احمد خان صاحب، میرا بڑا اچھا رشتہ ہے ان سے. میرے پروگرام میں پہلی دفعہ ٹی وی پہ وہ میرے پروگرام پہ میری عرض سنیں بات یہ، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ میں اون کرتا ہوں. کس بات پہ آپ اون کر رہے ہیں؟ یہاں آپ کو کسی اوپر سے کہا گیا ہے تو یو شوڈ ہیو پٹ یور ریزگنیشن، اور اگر آپ نے کیا تو میں تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا. قاضی صاحب میں ایک نیگیٹو بات کرنے لگوں، اس پہ آپ بھٹی صاحب سے بھی ضرور رائے لیں گے. میرا خیال ہے انفارچونیٹلی میں نے اپنی زندگی میں صحافت اس طرح ڈیوائڈ نہیں دیکھی. مجھے صحافی اپنے سمیت بھی نظر نہیں آ رہی. یہاں صحافی کا مطلب ہے کہ وہ نون کا، یہاں پہ جو چھٹی کا بچہ ہے اس کو بچہ اچھا یہ چینل، یہ تو نواز شریف کا چینل ہے، یہ چینل یہ عمران خان کا چینل ہے. میرا خیال ہے یہ جرنلزم نہیں ہے. جرنلزم از ڈیڈ، ریسٹ ان پیس. یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. دیر از نو جرنلزم ان پاکستان. آپ نے تو اس میں ٹریڈ یونین بھی کی ہے، اور آپ جو ان کی جو الیکشن میں اس میں آپ آفس بیرر بھی بھٹی صاحب رہے ہیں. اس بات پہ قطع نظر آپ کے میرے 100 اختلاف ہوتے ہیں، لیکن یہ اس بات پہ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ سانو کلیاں کر کے کٹ پہنی ہے بھٹی صاحب. ہم ایڈیٹ ہیں اتنے بڑے. قاضی صاحب کسی بھی صحافی پر، حامد میر صاحب اور صاحب کسی پر بھی میں نے ہمیشہ اس کی مذمت کی، یا کوئی ایک لے دے کہ میں نے کسی صحافی کی گرفتاری کو صحیح کہا ہو. اور میں یہ بھی کبھی نہیں کہتا کہ صحافی قانون اور اخلاقیات سے بالا ہے. عمران ریاض کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ غدار تھا تو آئی ایس پی آر صاحب اس کو میٹنگ میں بلاتے تھے، پرائم منسٹر بلاتے تھے، موجودہ حکمران بلاتے تھے. دیکھیں ملک صاحب سے میں اختلاف کرتا ہوں، پاک فوج میری ہے، ان کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے جب تک فوج ہے. لیکن فوج تو میری ہے نا. وہ بھائی مجھے فوج سے کیوں لڑا رہے ہو؟ ہم فوج سے لڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری ہے، ہم ان کے ہیں. اگر کہیں ایک اختلاف رائے ہے، عمران خان نے نیب پر جو تبدیلی ہوئی، عمران ریاض خان نے اس کو کیا، کریٹیسائز کرنا چاہیے تھا. آج مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے، لیکن ایک بندے پر 30 پرچے کر دینا یا 300 پرچے کر دینا، 3000 کر دینا، کیا آواز دب جائے گی؟ فواد چوہدری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فواد چوہدری صاحب. یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے، ہم تو خیر اپنا رونا رو رہے تھے کیونکہ آپ سیاستدان بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی، چاہے کوئی ہمارا نظریاتی طور پر ہم سے مختلف سوچ کیوں نہ ہو، جب بھی کسی کی ہیومن رائٹس پر زد پڑتی ہے تو یہ وائی وی اسٹارٹ ٹیکنگ پلیجر ان دی مزری آف آر فیلو جرنلسٹ. یہ کیا سائیکی ہے؟ آپ تو دونوں اطراف میں دیکھ چکے ہیں، صحافت کے طور پر بھی اور سیاست کے طور پر بھی. واٹ از اٹ جناب چوہدری صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اپنا مرزا صاحب کہ یہ جو اپنا معاملہ ہے نا جی، بڑی سیدھی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں ڈویژنز بہت ہے، اور جب ڈویژن زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ریشنلٹی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو بات بھی ہے وہ ہم اپنے پرسنل اس کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، کوئی پرنسپل سٹینڈز جو ہیں وہ نہیں ہوتے. تو اس وقت بھی جو لوگ اس کی عمران ریاض کی گرفتاری کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، ایک تو اس حکومت نے یہ کیا کہ 14 کے قریب تو جو ٹاپ صحافی ہیں وہ ان کی اس میڈیا اسٹیٹک اس کا حصہ ہے جس کو فہد حسین ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے اینکرز لوگ جو ہیں وہ اس میں ان کی میڈیا اسٹریٹجک اس میں شامل ہیں. لہٰذا وہ ایک پروپیگنڈے، وہ تو ایک حصہ ہے، وہ تو کروانے والے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ کم از کم 2 بڑے اینکرز جو ہیں وہ ٹپ آف کرنے میں شامل ہیں کہ ان کو آپ اریسٹ کریں اور ان کو آپ چھوڑ دیں اور ان کو یہ کر دیں.
سو جو سوشل میڈیا کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں ان میں ایک جو 2 بڑے اینکرز جو تھے وہ سب سے آگے تھے FIA کو بتانے کے لیے کہ کون کون لوگ جو ہیں ان کو آپ کو گرفتار کرنا چاہیے. اچھا چوہدری صاحب میری ایک گزارش ہے. ایک تو میں بینگ ایک رپورٹر ایک ٹریڈ یونینسٹ آپ کا محترم عمران خان صاحب PTI کے چیئرمین, میری زندگی میں ہم نے 1000 سے زیادہ پروٹیسٹ میں نے کیا ہے پنجاب یونین آف جرنلسٹ یا ایک کارکن. آپ نے عمران کی گرفتاری پر پورے ملک میں PTI نے احتجاج رکھا. آپ کا ہم پر قرض ہے, میں ادھر تنقید بھی کرتا رہا. آپ بھی عمران ریاض کو جانتے ہیں, کیا وہ را کا ایجنٹ ہے؟ کیا وہ خدا نہ خواستہ ملک دشمن ہے؟ کیا اس نے ایسا کیا کہ اس پہ 30-40 پرچے مقدمات آپ نے درج کر دیے اور جن پر اربوں روپے منی لانڈرنگ کے پیس ان کو ہم پہ لا کے مسلط کر دیا اور وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں ہم نے عمران ریاض کو گرفتار کیا؟ اس کا مطلب ہے ہم سب کو مار دو گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عام طور پہ سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ تو جرنلسٹوں کی گرفتاری سے خود کو ڈسٹنس کرتی ہیں اور تمام لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں اور کیسے غدار ڈکلیئر ہوتے ہیں, کیسے غدار ڈکلیئر جو ہے وہ نہیں ہوتے. یہ تو کوئی ایسا جس میں کوئی بڑا آپ سمجھیے کوئی بڑا 2+2 والی تو بات نہیں, ہر ایک کو پتہ ہے. احمد جو ہے وہ مجھے نہیں پتا, احمد ویسے تو جو ہے وہ بڑا عقل مند آدمی ہے, میں ظاہر احمد کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں. کبھی بھی کوئی حکومت آ کے یہ ذمہ داریاں اس طرح سے نہیں لیتی, لیکن آج تو انہوں نے انتہا کر دی ہے. جس فاشزم کے اوپر جس طرح یہ کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح سے انہوں نے فاشسٹ اقدامات کو سپورٹ کیا ہے, یہ انپریسیڈنٹ ہے, انپیرلل ہے. اس حکومت میں اس سے پہلے کبھی آج تک جو ہے یہ واقعہ اس طرح کا نہیں ہوا. اور اب یہ انہوں نے کیسز بنا دیے ہیں, پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری, اور پھر یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو یہ آگے لے جانا چاہتے ہیں. بیسکلی یہ چاہتے یہ ہے, اس سے اس وقت مسئلہ حکومت کا یہ ہوا ہے کہ ان کو ایک ڈر پڑا ہوا ہے کہ ہماری لیجٹیمیسی نہیں ہے. جس حکومت کی لیجٹیمیسی نہ ہو وہ پھر خوف سے حکومت کرنا چاہتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ اس خوف کے چکر میں. لیکن پاکستان برما نہیں ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہونا کہ آپ جو سمجھیں گے لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی لوگ جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں کبھی بھی نہیں نکلیں گے. اس کے نتیجے میں صرف یہ ہوگا, پروٹیسٹ کبھی بڑے ہوں گے کبھی چھوٹے ہوں گے, وہ ایشو نہیں ہے, لیکن یہ لاوا پکتا جائے گا اور یہ لاوا ایک دن پھٹ پڑے گا اور اس دن پھر ان سب لوگوں کو احساس ہوگا کہ انہوں نے کتنی بڑی. چوہدری صاحب میں آپ سے تھوڑی سی رہنمائی, آپ انفارمیشن منسٹر رہے ہیں, آپ سب صحافیوں کو جانتے ہیں. یہ موجودہ حکومت ارشد شریف پہ مقدمات کرانا, معید پیرزادہ صاحب پر, سمیع ابراہیم صاحب پر اور درجنوں پر, یہ آخر ہم سے چاہتے کیا ہے؟ ہمیں بتائے, کیا ہم اپنی آنکھیں اندھی کر لیں, زبان کاٹ دیں, ہاتھ پہ الفی لگا دیں؟ چاہتے کیا ہے؟ آپ کے پاس تو انسائیڈ انفارمیشن ہوگی, آپ نے صحافت بھی دیکھی ہے, سیاست بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہی چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اور نقطہ نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے اور صرف ہمارا نقطہ نظر رہے, کیونکہ ہر جو کمزور حکومت ہوتی ہے وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتی, اور ان کا بھی یہی مسئلہ ہے, یہ تنقید برداشت نہیں کر سکتی. اچھا چوہدری صاحب, میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ سے کوئی مقابلہ کروں, میں ایک سمپل سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہر حکومت کے زور میں صحافیوں سے اچھا نہیں ہوا, فوجی حکومت میں تو بحث نہیں ہے. حامد میر آف ایئر ہوا PTI کی حکومت میں, جب میرا خیال شاید آپ وزیر تھے کہ نہیں تھے, پھر طلعت حسین ہوا, پھر مجھے یاد ہے متی اللہ اغوا ہوا, پھر اسد طور کو مار پڑی. تو پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی حکومت ہو, فوجی حکومت ہو, صحافیوں کے لیے اچھی خبر کبھی نہیں آئی؟ کیا چکر ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ نہیں, ہماری حکومت میں تو خیر صحافیوں کو بہت مراد دی. جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ آیا اور ہماری حکومت میں اس سے زیادہ جو صحافیوں کے لیے مراد تھی, 40% کے قریب ہر بزنس ہاؤس کا پروفٹ بڑھا. سو اس طرح تو ہماری حکومت کے دوران تو میڈیا میں اور میڈیا ہاؤسز کو تو بہت فائدہ ہوا. یہ جو چند انسیڈنٹس جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ زیادہ تر ذاتی نوعیت کے واقعات ہوئے, اور آپ جب طاقتور لوگ ہوں, اور پھر کچھ لوگوں نے تو جو گفتگو کی, فرینکلی اس کو پتہ نہیں آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے. لہٰذا وہ واقعات جو ہوئے وہ
ایک جب حد سے ہی بڑھ گیا کو معاملہ تو تبھی کس ہوا ہوگا، اور وہ پرسنل واقعات تھے، ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا چوہدری صاحب، میں آپ سیاست کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ فرمائیے کہ سب سے کروشل جو دن آ رہا ہے حالیہ سیاست میں وہ 17 تاریخ ہے، اور ایک بڑی سوچی سمجھی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کم وٹ میں یہاں تو نون لیگ نکال ہی لے گی۔ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب جلسے میں بھی بات کر رہے تھے کہ بڑا وائٹل ہے دونوں متحارب لوگوں دھڑوں کے لیے، تو ڈو یو ہیو اینی پلان فار اینی رپورٹڈلی ہونے والی دھاندلی مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشن؟ یہ دھاندلی تو ہو رہی ہے نا، دھاندلی تو آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں لاہور میں جو ورکر ہے میر شرافت جیسے لوگ جن کا اپنا ووٹ بینک ہے، ان کو اٹھا لیا گیا، 40-45 ہزار روپے کی چوری ڈال دی، پھر وہ اس میں بیل ہوئی دوسرے کیس میں ڈال دی۔ اس کے بعد یہ جو کر رہے ہیں مظفر گڑھ میں انہوں نے ہمارے معظم جدوئی کے اوپر پرچہ کر دیا، پھر جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان پہ پرچے کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ صرف 20 حلقے ہیں، یہ کوئی 200-250 حلقوں پہ الیکشن نہیں ہے، لہٰذا پورا میڈیا پوری جو سیاسی وہ اس پہ فوکس ہوگی۔ سو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ، اور دوسرا جو ہے نا نون لیگ نے آپ کو قائد صاحب کیونکہ خود سیاست کے جو ہے وہ یہ انتخابی سیاست کو آپ اینالائز کرتے ہیں، دیکھیں ایک بہت جو بڑا بلنڈر انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیے ہیں لوٹوں کو ٹکٹ۔ لوٹوں کو ٹکٹ دینے سے یہ ہوگا کہ جو پی ایم ایل این کا ورکر ہے وہ ان لوٹوں نے جنہوں نے 3 سال ان کے اوپر ظلم کیے، جنہوں نے 3 سال ان کے ساتھ لوکل سیاست پہ زیادتیاں کی، وہ ووٹر ان کو ووٹ نہیں ڈالنے کو تیار۔ تو اس وقت جو ان کا ڈائلما ہے نون لیگ کا وہ یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ نون لیگ کے امیدوار سے بھی آگے ہیں، لہٰذا میری نظر میں یہ جو الیکشن کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی سب سے آگے ہوگی، پھر آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے، اور پھر آپ کے پاس پی ایم ایل این ہوگی۔ تو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 15-20 میں سے کتنی سیٹوں پہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ جبکہ میں آپ کو بینگ رپورٹر اطلاع دے رہا ہوں سرکاری وسائل کا طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ الیکشن بیوروکریسی لڑ رہی ہے۔ اب آپ ان حالات میں کیا اس حکومت کی دھاندلی کو روک پائیں گے؟ دیکھیں یہ روک لیں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت کمپریہنسو بھی بات کی، اور پاپولر ویو بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی پاپولر ویو کو جو ہے وہ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور دھاندلی ہوگی تو سب کو نظر آئے گی، سب کے سامنے ہوگی۔ ابھی بھی جو ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ تو انفارچونیٹلی چونکہ ادارے نوٹس نہیں لے رہے، لیکن ابھی بھی جو دھاندلی ہو رہی ہے سب کے سامنے ہوگی۔ اور الیکشن ڈے پہ ریگنگ ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہے، ہر پولنگ اسٹیشن انشاءاللہ ہم مانیٹر کریں گے، اور مجھے امید یہ ہے کہ ہم 16 سیٹیں جو ہیں 20 میں سے ہمیں آرام سے ہم جیت جائیں گے۔ اچھا، آپ اسمبلیوں میں واپس جانے کی بھی بات ہو رہی ہے، از دیر اینی پلان اسمبلیوں میں واپس جانے کا؟ چوہدری صاحب دیکھیں جی، قاضی صاحب بالکل جا سکتے ہیں، اگر حکومت ڈیٹ دے دے الیکشنز کی تو پھر اس الیکشن کمیشن کی اور الیکٹورل ریفارمز کی، اس الیکشن کمیشن کی تبدیلی اور الیکٹورل ریفارمز کے لیے ہمیں اسمبلی میں جانا ہوگا، اور اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حکومت پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے۔ اچھا چوہدری صاحب، اس پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جلد بازی میں قومی اسمبلی سے استعفے دیے گئے اور اس کا فائدہ نون کو ہوا ہے، ڈو یو بائی دس؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو بالکل ہی ایک تجزیہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسمبلی میں رہتے تو آپ اتنی بڑی موومنٹ کھڑی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے تو بہت بڑی موومنٹ کھڑی کر دی 22-23 تاریخ کو، تو اس موومنٹ کا ایکچولی وہ سب کچھ ہو بھی گیا تھا جس کے لیے موومنٹ کھڑی کی گئی تھی۔ بعد میں کچھ جو ہے وہ واقعات ہوئے، اور پھر ایک اندھا دھند جس طریقے سے ریاستی مشینری استعمال ہوئی، تو وہ اس کی وجہ سے ٹھیک ہے ہمیں جھٹکا لگ گیا، لیکن جو موومنٹ ہم نے کھڑی کرنی تھی، اگر ہم اسمبلی میں رہتے تو پھر تو بزنس ایز یوزول ہو جاتا، پھر تو آپ موومنٹ ہی نہ کھڑی کر سکتے۔ تو آپ نے موومنٹ کھڑی کر دی، آپ نے ایک پورا بیانیہ جو ہے وہ ایک بن گیا، اور اب بھی اسمبلی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایشورٹی نہیں آ جاتی کہ اسمبلیاں کس تاریخ کو تحلیل ہو رہی ہے۔ تو اس مومنٹ میں لانگ مارچ مائنس کیوں کیا آپ نے؟ سوری دوبارہ بولیے۔ میں نے وہ لانگ مارچ کی طرف آپ جا رہے تھے، پارٹی جب مومنٹ بنی ہے اور بڑا سٹرونگ تھا آپ کا ایک بیانیہ، وہ ایک دم خاموشی ہو گئی ہے، کوئی ایسی کوئی اس کی پولیٹیکل ریزنز ہے؟ اس کی ریزنز مینلی یہ ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس موقع کے اوپر وائلنس میں نہیں دھکیلنا چاہتے۔ اس میں جو کمزوری آپ کہہ لیں وہ یہی ہے
کہ ہمارے ہاں یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ بھرپور وائلنس ہوگا تو پھر ہم فیصلے کریں گے، اور ہم وائلنس اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اچھا فواد چوہدری صاحب، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے عمران خان صاحب کے، فوج ہماری ہے، یہ نون لیگ اس قدر الزامات لگاتی رہی میری فوج پر، میری اسٹیبلشمنٹ پر، کہ جس کا میں الفاظ نہیں دہرا سکتا، تو کیا وجہ ہوئی کہ اچانک نون لیگی اقتدار میں آ گئی؟ میری سمجھ سے نہیں یہ باہر آ رہا ہے، جتنے سنگین الزامات اس این اے نے پورے ادارے لگائے، کسی ایک شخص پہ نہیں لگائے، وہی اقتدار میں آ گئی، کیا ہوا ایسا؟ کوئی انسائیڈ چیز آج بتا دیں، پہلی دفعہ دیکھی جائے گی، اللہ وارث ہے۔ دیکھیں اس کی ایک کہانی تو ہے، لیکن بہرحال جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی آخر وقت تک کسی ہم خوشگوانی میں رہے یا اس میں رہے کہ جو بھی ہو جائے، جس قسم کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں اور پھر جس قسم کے کرپشن کے کیسز ان کے اوپر ہیں، یہ فوج اور ادارے ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے، بٹ انفارچونیٹلی وہ ہو گیا، اور کافی ایکچولی پاکستان کی سوسائٹی کو دھچکا لگا ہے اس سارے معاملے سے، کیونکہ لگ رہا ہے کہ نارمل ہے اتنا، یہ جو ساری ان کی کرپشن ہے یا جو فوج کے اوپر بھی الزامات اور ہر چیز، اب تو الطاف حسین کو واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو بڑے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اچھا چوہدری صاحب، ایک کچھ عرصہ چند دن پہلے ایک الزام خواجہ، حالانکہ وہ اس کو یعنی اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی جی، وہ معافی مانگ رہے ہیں امریکہ سے، مگر میرے پاس خبر یہ ہے کہ امریکہ میں جو لابی ہے، خاص طور پر ریپبلکن لابی، اس میں وہاں کچھ لوگ اپنے تئیں یا آپ کی کوئی رابطے ہیں خان صاحب کے لیے، وہاں پہ لابینگ ہو رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ 24 نومبر کو الیکشن لڑ کے آ رہا ہے، اور خیال اغلب یہ ہے کہ وہ اس دفعہ بہت پاپولر ہے وہاں پہ، تو کیا کوئی ایسی موومنٹ بھی ہو رہی ہے، یعنی وہاں کوئی لابینگ کا سلسلہ ہے؟ یہ کچھ خبریں مجھے آئی تھی، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، آپ بتائیں گے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہمارا کبھی یہ نقطہ نظر نہیں رہا کہ ہم نے کوئی امریکہ سے لڑنا ہے یا لڑائی کرنی ہے، ہمارا نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ امریکہ ہو یا روس ہو یا چین ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو، وہ ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمارے ملک میں حکومت کیا ہوگی اور وزیر اعظم کون ہوگا اور صدر کون ہوگا اور آرمی چیف کون ہوگا، یہ تو نہیں آپ کسی کو اختیار دے سکتے، یہ تو پاکستان کے لوگوں کا اختیار ہے۔ اس کو نقطے کو آپ امریکہ کے اندر بھی بہت لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، کیونکہ جو رجیم چینج کے اوپر امریکہ کے اندر بھی بہت بڑا کرٹیسزم ہے، اور جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ نام چامسکی جیسے جو بڑے انٹلیکچوئل ہیں امریکہ میں، انہوں نے جو 25 مئی کو پاکستان میں ہوا، اس کے اوپر اگر سب سے بڑی اور اسٹرانگ آواز انٹرنیشنلی آئی تھی تو وہ نام چامسکی کی آئی تھی۔ تو امریکہ کے اندر بھی بہت لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امریکن پالیسی اور رجیم چینج جو تھی وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھی، اور پھر امریکہ کے اندر بھی یہ بات بھی ہے کہ آپ ایک ان پاپولر گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات اتنے کیوں بڑھائیں اور اپنے عوام کو کیوں خلاف کرتے ہیں، اور یہ صرف امریکہ نہیں، میں آپ کو بڑی بتا سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ $3 ارب طے تھے دینے، لیکن جب سعودی عربین انٹیلیجنس نے رپورٹ کیا کہ پاکستان کے عوام اس حکومت کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں، تو سعودی عربیہ ریلکٹنٹ ہو گیا اور انہوں نے ان کو شہباز شریف کو پیسے نہیں دیے۔ بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم، آپ نے ہمیں انلائٹن کیا۔ تقریباً بھٹی صاحب اور ملک صاحب، ہم نے تمام باتیں، اور یہ امریکہ والی جو بات تھی وہ بھی ہم نے کر لی، مجھے کہیں دائیں بائیں سے خبر ملی تھی۔ ظاہر ہے آپ دنیا میں کسی آئسولیشن میں تو نہیں جا سکتے، ہاں یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ بھائی کسی سے تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں، اور یہ بریک ہے، میں بریک سے آپ کا موقف لیتا ہوں، تو ایک چھوٹا سا بریک، ایک گفتگو جاری ہے ہمارے ساتھ بھی۔ ویلکم بیک۔ اچھا ملک صاحب، اب ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے بھی آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے، عالمی مارکیٹ میں اس پہ میں ایک چیز، میں آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یو، میرے دماغ میں گھوم رہی ہے، میں کہا ہم دوست بھی ہیں تو ہے نا، ایک چیز ڈسکس کرنی ہے میں بھٹی صاحب، آپ تھوڑا فرینکلی مجھے ایک میرا مسئلہ حل کریں۔ اس ملک میں جب پی ٹی اے کی حکومت ہوتی ہے تو اپوزیشن نون کہہ لیں، وہ اداروں پہ تنقید، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید، پھر جب ریورس ہوا ہے کہ حکومت آ گئی نون کی اور وہ پوزیشن وہ چلے گئے، میرا آپ سے یہ سوال ہے، دنیا میں ادارے مستقل مزاج ہوتے ہیں، ان کا میٹر نہیں کرتا کون ہو ہے، مگر ہمارے یہاں شخصیات اور ہم نے اداروں کو اکٹھا نہیں کر دیا، ہم کیا پاگل ہو گئے، کنفیوز ہو گئے، کیا مسئلہ ہمارا؟ ملک صاحب میرے خیال میں ہمارے سیاستدان جب جیت جائیں تو اسے کہتے ہیں دھاندلی نہیں، شفاف الیکشن۔ ادارے سارے ہمارے ہیں، چاہے کوئی بھی محکمہ ہو،
عدلیہ ہو، آرمی چیف ہے قمر جاوید باجوہ، انہوں نے رد الفساد کر کے پاکستان کے میں وہ امن لائے جو ہم ترستے تھے، 80,000 قربانیاں دی. یہ فوج میری ہے، ہم فوج کے ہیں. فوج جب بارڈر پہ ہوتی ہے ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سیاستدانوں کی ایک پرابلم ہے، یہ اپنی لڑائی اداروں پہ مسلط کرتے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے اداروں کو بھی آئین اور قانون کے مطابق رہنا چاہیے. یہ ادارے ہمارے ہیں، ان کو خدارہ بیچ میں نہیں لانا چاہیے. آئین داروں کا ایک آئین اور قانون ہے. اب یہ مجھے بتائیں نا، یہی مریم نواز صاحبہ کیا کچھ نہیں کہتی، یہی میرا ایگزیکٹلی آپ پہنچ گئے. مجھے بتائیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے صحافیوں کا؟ ہماری فوج کل بھی تھی، ہماری فوج آج بھی ہے، کل بھی ہوگی. جو ہمارے شہداء ہیں ان کی وجہ سے میں اپنے گھر میں محفوظ ہو رہا ہوں. آپ کیوں گھر میں محفوظ ہیں؟ کہ ہمارے افسر اور جوان سرحدوں پہ ہے. آپ کو میرا حال بھول گئے، نواز شریف کی گجرنے والے کی تقریر بھول گئے. آپ تو مریم کی بات کر رہے ہیں. میں تو جو کانوں سے سنا میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ ملکوں میں ہوتا ہے اختلاف، مگر ہمارے ہر چیز ہم ڈائریکٹ جنگوں جدل میں بدل دیتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کسی جئی نہ تو گل کرنو رہی نا، سیاسی معاملات سیاست میں حل کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مسلم لیگ نون کے رہنما ججوں کے خلاف بھی ہو گئے تھے، اٹھا کے باہر پھینکو. بھائی اور فوج کو تو خصوصاً نہ لاؤ، اگر وہ نہ ہو تو پاکستان سلامت نہیں رہ سکتا. یہ میری رائے ہے بس. چلیں آپ نے ملک صاحب بات کر لی. اب ملک صاحب بات یہ ہے کہ اتنی نالائکی کے ساتھ ہماری معیشت کو ہینڈل کیا گیا ہے کہ اب ہم نے اپنے روپے کا جو حشر کر دیا ہے، اس کے بعد ہم وہ فائدہ بھی اٹھانے سے رہے. اب $100 سے نیچے آ گئے، 111 سے میرے خیال ہوتا ہوتا نیچے آ گئے، 124-25 سے آیا ہے سر، 124. چلے میں ریسنٹلی تو ہم وائی کانٹ وی برنگ ڈاؤن دی پرائس آف ڈالر. کوئی ادھر مائی کا لال نہیں ہے. یہ کون ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ جناب آپ کی یہ ہے کہ یہ کون ہے جو یہاں پہ ہم اپنے مرضی کا اپنے مفاد میں کیوں اپنے اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لا سکتے؟ ہمیں کیوں عالمی مالیاتی اداروں سے کی ڈکٹیشن پہ بندہ لینا پڑتا ہے جو ہماری اکانومی کا برکس نکال دیتا ہے؟ یہ اپنے سیاستدانوں سے پوچھے نا، ہم یہی ابھی کہہ رہے ہیں. یہ بتائیں نا آپ. اصل میں تو سب سے بڑا جو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے نا، جو آپ لوگوں کی سانس بند کرتے ہیں جب آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے پاکستانی قدر، پاکستانی مزدور، پاکستانی انسان کو ڈی ویلیو کیا. کہ تم 4 گھنٹے میں اس کی محنت کی قیمت آدھی کر دی. یہ پوائنٹ یہ ہمیں سب سے پہلے تو ہمارے پاکستانیوں سے ظلم یہ جی ہم نے پیسے کی قدر کم کر دی. بھائی پیسے کی قدر کم نہیں ہوتی، ہم نے پاکستانی انسان کی قدر کم کی. ہم نے کہا تم 8 گھنٹے جو کام کرتے تھے نا اس پیسے کے لیے اب تم ڈالر میں 16 گھنٹے کام کرو. یہ خبر کیا ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھی ہے کہ جو انہوں نے آج، میں کہیں غلط نہ کہہ جاؤں، مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کہ یہ جن لگژری گڈز پر جو پابندیاں موسٹلی لگی تھیں ان میں سے کچھ پھر ہٹا لی گئی ہیں. ہاں وہی اب دیکھو یہ کیا بات ہے نا، پریشر گروپ. وہی مسئلہ ہوا نا کہ اگر کسی اچھے امیر آدمی نے بڑے افسر کے بیٹے نے کہہ دی کہ ابا مجھے اب چاکلیٹ نہیں ملی، تو ابا نے کہا چلو یار میری چاکلیٹ آنے دے. ان کے کتے کو یاد آ گیا کہ میں نے سنا لوگوں کو ہمارا یہ کیسا ملک ہے، ہمارے کتے کے لیے غذا جو ہے وہ ہم آنی شروع ہو گئی ہیں. ایسی قاضی صاحب، انسان اشرف المخلوق ہے، پہلے انسان کے حقوق پورے کرو، جانوروں سے بٹی صاحب ہم نے تو کل کٹے کی بھی تعریف کی تھی. گزارش یہ ہے قاضی صاحب، میں آخر میں پھر حکومت سے گزارش کرتا ہوں، عمران ریاض دہشت گرد نہیں ہے، ملک دشمن نہیں ہے، ایک صحافی ہے. اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو اس سے، حق سچ پہ چلنے والا ہے، نظر ثانی کریں. اور خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتاب بندیال صاحب سے بھی ہے کہ آپ اتنے کیس ہیں وہ کہاں کہاں جائے گا، لیکن سچ نہیں رکے گا. یہ میں آپ کو ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. بہرحال مسلم لیگ نون کے ہم بڑے کرٹک رہے ہیں، میرے دوستوں نے بڑے رانا تنویر صاحب ہوں، وہ میرے بڑے مہربان ہیں، ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی بڑے فین ہیں، بہت امپریس کرتے ہیں. اچھا، لیکن اور یہ محمد خان سے میرا فرینڈ ہے، ہم بھی کئی شبانہ محافل میں ان کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک رہی ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یار جب آپ خدا نہ کرے آپ کی مشکل وقت آئے، جب آپ کی مشکل وقت آئے گا تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت تھا تو ایک کال آتی ہوتی تھی مجھے نیوز میں، اور یار میں فلانی تھان لکے ہیں، چوری غلام عباس بول رہے ہیں تو میری 2 کالمی خبر لا دی. تو ہم کھڑے ہوئے مارشل لاء میں ہم نے آپ کی خاطر مارے. قاضی صاحب تو یہ محترمہ کلثوم نواز صاحب پر جب مشرف دور میں تھا، ہم نے کوریج کرتے 2 دفعہ گرے. آپ کے لیے گرے. صحافی کسی ایک سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں، وہ عوام ہے، وہ عوام کی آنکھ اور کان ہے. جہاں زیادتی ہوگی اس کو پن پوائنٹ کرنا میری بنیادی ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے وہ بات کسی کو اچھی لگے، کسی کو بری لگے.
مطلب میرا مطلب ہے کہ یہ اب آپ مگر ایک کمنٹ میں کرنا چاہوں چلو عمران ریاض کو آپ جو بھی کمنٹ ہو گئے، میرا خیال ہے پاکستان کی قوم نے بڑا ہی کلیئر کٹ ایک میسج دیا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہمیں عزیز ہے. میں نے جتنا پاپولر، میں عمران کو ذرا تھوڑا الگ کر رہا ہوں، میں لوگوں کا رد عمل دیکھ رہا ہوں، مجھے حیران رہ گیا ہوں کہ پاکستانیوں نے کتنی رسپیکٹ دی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو. سارے کھڑے ہیں، عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے ہم آزادی صحافت کے ساتھ ہے. یہ کلیئر مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں تو روسوں کو میں نے یہاں پہ کہا جو ہے تو دیکھیں یہ جمہوریت کا بھی برکس نہ نکالیں، نکال دیا. لیکن میں نے آپ سے سوال کرنا تھا، ٹائم ختم ہو گیا. میں نے آج میں نے کوٹیشن پڑھی اسٹالن کی، آپ بڑے کہتے تھے 3 جمہوریت کے دور آئے ہیں تو ماشاءاللہ جمہوریت میں کوئی خوشخبری سنا دے. پیٹرول 25 سے 99 آ گیا سستا. اب آپ کو کوئی خوشخبری کی امید ہے؟ $25 دیکھیں حمزہ شہباز صاحب نے 100 پوائنٹ یونٹ بجلی کے فری دے رہے ہیں غریبوں کو، ایک اچھا ہے. لیکن پیٹرول سستا کب ملے گا قاضی صاحب آپ بتائیں یار. نہیں یہ حکومت اس کو سوچ رہی ہے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، دیکھیں حکومت کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی جب تک اس ملک کا IMF اور ورلڈ بینک کا تیسرے درجے کا ایک افسر جو ہے وہ آپ کی پوری کیبنٹ سے پاورفل ہے. آپ کیا کر سکتے کتنے گئے تو سونو چھڑنا نہیں. میں کتنے گئے تھے گئے. چلو پروگرام بند کرے، چلتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہیں اور چلتے. خبر آپ کے پاس کوئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت پہ جتنا دباؤ ہے نا، حکومت کے کل تو ایک منسٹر نے بھی کہا نا کہ ہم ڈیفینیٹلی دیکھیں $24 سے بگ چینج، اور آگے مزید ایکسپیکٹڈ ہے یہ مزید نیچے آئے گا، اور پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اور حکومت آپ دیکھ لیں گے 10 دن میں 15 دن میں کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی. جس وقت تک یہ ڈالر کو ارسٹ نہیں کرتی اس وقت تک میں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بہرحال ہم یہ بھی بریک اپ دیں گے. ویسے میں اس پہ کام شاید آپ کو خبر دیں ہم کہ یہ جو 100 یونٹ والا معاملہ ہے کس کو فائدہ ہوگا کس کو نہیں، کل بات کریں گے. اجازت دیں، اللہ حافظ.